رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربین اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہمارا نیو لیکچر ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آپ سب سے پہلے اپنی کلاس 7 کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور امانیات و عبادات کا حصہ الف امانیات نکال لیں، رسولوں پر ایمان نکال لیں۔ رسولوں پر ایمان، رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کہ ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اچھا بچوں، اس میں ایک بات بتاتا چلوں کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی عام ہے جبکہ رسول خاص ہے، ٹھیک ہے؟ ہر رسول نبی ہوتا ہے جبکہ نبی رسول نہیں ہوتا۔ سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ بچوں یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ تو وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا اور یکے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے اور مختلف قوموں پر آئے، امتوں پر آئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ احزاب میں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ مہر ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، خاتم النبیین پر مہر ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ایک کافر، ایک کذاب، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے خلاف اللہ نے جنگ کیا اور اسے جہنم میں پہنچایا۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ تمام انبیاء اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے منتخب، نیک، معصوم اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، برے کاموں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کی اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی تاکہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہو سکے۔ رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت سفیان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے دست اقدس بڑھائیں۔ میں نے
میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا۔ میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اور انشاءاللہ ہمارا حشر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ہم قیامت کے نزدیک انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ تو ایمان والا ہونے کی شرط ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھے۔ دوسرا، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی مرحوم ہو جاتا ہے۔ سب انبیاء کی تعظیم ضروری ہے۔ تمام انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان سب پر ایمان، ان کی تعظیم، ان کی فرما برداری اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تیسرا، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج، اشاعت اور عملی نفاذ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی عمل نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ کرام کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں، جس طرح صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی جان پہ کھیل کے ان کی حفاظت کی، ان کی اطاعت کی، ان کی مدد کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ دوستو، اس موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں۔ یہ انتہائی نوجوان، کوئی 20-22 سال کے نوجوان تھے۔ ان کو معلوم ہوا، یہ ہندوستان میں رہتے تھے۔ ہندوستان یہ ہمارے ملک پاکستان میں، پہلے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک ہندو تھا، اس نے کتاب چھاپی، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ تو یہ تھے ترکان تھے، تو ان کو بہت غصہ آیا۔ ترکان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں۔ تو ان کو بہت غصہ آیا کہ کون شخص ہے جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو انہوں نے خنجر لیا اور پہنچ گئے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے پوچھا، کیا تم ہی ہو جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی؟ تو اس نے کہا، ہاں میں نے کی ہے اور میں نے وہ کتاب چھاپی ہے۔ تو انہوں نے ان پر وار کیا اور اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ تو یہ جذبہ تھا ہمارے ولیوں کا، ہمارے صحابہ کا۔ صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہے، اور ان کے پیروکار جو تھے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ بھی
انہوں نے اپنی جان تک کی قربانی دی اور انگریز حکومت نے ان کو سزائے موت سنائی اور وہ ہنستے ہوئے انہوں نے سزائے موت کو قبول فرمایا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، انشاءاللہ ہماری جانیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان ہے۔ 4 اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے سب معاملات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اللہ اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایت اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ رسالت کے تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ سرخروئی، اس کو درست کر لیتے ہیں، سرخروئی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے عالمگیر اور آفاقی پیغام ساری دنیا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ مشق، تفصیلی جواب دیں۔ ان سوالوں کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ پہلا ہے عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور ہم نے پڑھا ہے اوپر سے۔ آپ اس کا تفصیل سے اس کا جواب لکھیں۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ اس پہ بھی ہم نے پورا ٹاپک پڑھا ہے، تو وہاں سے دیکھ کے آپ اس کا جواب دیں تفصیل سے۔ رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، وضاحت کریں۔ اور اطاعت رسول کے بارے میں بھی ہم نے اوپر ٹاپک پڑھا ہے، تو آپ وہاں سے اس کا جواب دے سکتے ہیں اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں ضرور لکھنا ہے آپ نے۔ مختصر جواب دیں۔ رسول کے معنی کیا ہیں؟ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ کس کی تبلیغ کرتے ہیں؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں رسول کے معنی کیا ہیں۔ آئیں دیکھیں۔ پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پیغام دے کر بھیجا ہوا۔ دوسرا انبیاء اور رسول کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ کو اوپر مل جائے گا، یہ ہم نے پڑھا ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے بچوں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ تو یہ ہم نے بھی اپنے ٹاپک میں لاسٹ پہ پڑھا ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ساری اپنی زندگی کی نیکیاں تباہ ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے اوپر پڑھا ہے، آپ وہاں سے دیکھ کے اس کا جواب تحریر کریں اپنی کاپیز میں۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ڈیش بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے۔ تمام انبیاء اور رسولوں کے ڈیش تھے۔ تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی تھے۔ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا دوستو، اس کا صحیح جواب دیکھ لیں آپ اوپر سے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ڈیش کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اتباع کا تعلق ڈیش اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے۔ اس کا جواب آپ کو اوپر سے مل جائے گا، اس کو سبق کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور اس کا جواب تلاش کریں۔ اطاعت کا تعلق ڈیش سے ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا، سبق سے آپ ریڈ کریں اور اس کا جواب دیں۔ اطاعت کا تعلق ڈیش کام سے ہے۔ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملائیں۔ تو دوستو اس میں آپ پہلا کالم الف سے جملوں کو پڑھیں اور اس کا اگلا جملہ کالم بے میں تلاش کریں اور اسے میچ کریں اور اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں تحریر کریں۔
درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بے، حضرت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ جیم، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں اور اگر کوئی چیز مسئلہ کا آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ تو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاء اللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔